بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ بلاغت کی ایک اصطلاح ہے جو میں نے یہاں لفظ لکھے ہوئے، ان کو کہتے ہیں تقویت الحکم۔ یہ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں بلاغت کی اصطلاح یہ والی، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کب ہوتی ہے۔ تقویت الحکم کا معنی حکم کو پکا کرنا۔ اب یہ کہاں ہوگا حکم پکا اور کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ پڑھاتا ہوں جی۔ تقویت الحکم کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مبتدا کی خبر فعل ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، مبتدا میں خبر فعل میں، فعل جو خبر ہے، مبتدا کی خبر فعل ہو، فعل جو خبر ہے اس میں مبتدا کی ضمیر ہو، خبر فعل میں مبتدا کی ضمیر ہو۔ نمبر 3، وہ ضمیر مسند الیہ ہو، وہ ضمیر الیہ ہو۔ یہ 3 شرطیں جہاں پائی جائیں گی وہاں حکم پکا ہوگا۔ الحمدللہ، مزہ ہے؟ یہ 3 شرطیں جہاں پائی جائیں گی۔ اچھا ایک بات ہے، اس میں تعمیم ہے، وہ شرط نہیں ہے، تعمیم ہے۔ وہ یہ ہے، وہ ضمیر لوٹنے والی ہو یا نہ ہو، وہ ضمیر لوٹنے والی ہو یا نہ ہو۔ جی میں وہ 2 مثالیں دوں گا کہ جن 2 مثالوں میں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی۔ 2 اس لیے دوں گا کہ ایک میں ضمیر لوٹنے والی ہوگی، ایک میں لوٹنے والی نہیں ہوگی، لیکن یہ تینوں شرطیں دونوں میں پائی جائیں گی۔ جی میرا لکھنا ہے زیدون، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر میں نے فعل پڑھنی ہے، اس خبر میں ایک ضمیر پڑھنی ہے جو مبتدا کی ہوگی اور وہ ضمیر مسند الیہ ہوگی، قامہ، یہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ فعل ہے، پہلی شرط، اس میں مبتدا کی ضمیر ہے، ادھر اندر ضمیر ہے جو اس کی ہے۔ جی 2 شرطیں ہو گئی، اور وہ ضمیر مسند الیہ ہے، 3 شرطیں ہو گئی۔ آگے میں نے کہا تھا وہ ضمیر لوٹنے والی ہو یا نہ ہو، تو یہ جو ضمیر ہے اس کی طرف لوٹنے والی ہے۔ جی میں نے تینوں شرطیں اس کے اندر فٹ کرائی، اور یہ جو میں نے لکھا تھا یہ ضمیر لوٹنے والی ہو یا نہ، یہ لوٹنے والی ہے۔ اب وہ پڑھوں گا کہ تینوں شرطیں تو پائی جائیں گی، ضمیر لوٹنے والی نہیں ہوگی۔ پڑھوں؟ آنا، آنا قلتو، آنا چلے، قرآن پاک میں ہے انا اعطینا، یہ جو اعطینا ہے یہ خبر فعل ہے، خبر ہے، اس میں مبتدا جو نا ضمیر ہے، ایک نون گر گیا، انا نا تھا اصل میں، اس میں اس کی ضمیر ہے۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسرا یہ ضمیر مسند الیہ ہے، 3 شرطیں ہو گئی، لیکن یہ ضمیر لوٹ نہیں رہی کیونکہ یہ متکلم ہے، متکلم کی ضمیر نہیں لوٹ رہی۔ میں پھر فٹ کراتا ہوں 3 شرطیں۔ انا اصل میں تھا انا نا، ایک نون گرا ہوا ہے تو انا کا اسم آ گیا، وہ مبتدا ہی ہوتا ہے، خبر فعل ہے، پہلی شرط ہو گئی۔ اس میں اس کی ضمیر ہے، دوسری شرط، یہ ضمیر مسند الیہ، تیسری شرط، لیکن یہ ضمیر لوٹ نہیں رہی، تو تینوں شرطیں ادھر بھی ہیں، تینوں شرطیں جہاں 3 شرطیں پائی جائیں وہاں حکم پکا ہوگا۔ کیوں حکم پکا کیوں ہوگا؟ وہاں حکم کی تاکید ہوگی۔ کیوں؟ وہاں دورہ اسناد ہوگا، وہاں کیسے سمجھائیں؟ ایک ہے کاما کا زید کی طرف، اچھا دوبارہ، ایک ہے کاما کا اندر ہوا ضمیر کی طرف، کاما کا اندر ہوا ضمیر کی طرف اسناد، اور ایک ہے مل ملا کے ادھر، اس کو کہتے ہیں دورہ اسناد۔ دورہ اسناد کی وجہ سے حکم پکا ہوا۔
دورے ایک ہے کاما کی کدھر نسبت اور ایک ہے میل ملا کے کدھر. اب میرے لیے میں کیا کہنے لگا ہوں, کاما کی جب ہوا کی طرف کی تو ہوا سے مراد بھی تو وہی ہے, ہوا سے مراد بھی تو وہی ہے, اور پھر کاما ہوا مل ملا کے پھر زید کی طرف. گویا آپ نے 2 مرتبہ یوں کہہ دیا کاما زیدن کاما زیدن. بھائی کاما کی نسبت کدھر, ہوا سے مراد, تو آپ نے پھر مل ملا کے پھر ادھر, تو یہ دوہرا اسناد اور 2 مرتبہ ایک ہی شے کی طرف نسبت, 2 مرتبہ کیوں کہ جس کی ضمیر ہوتی ہے ضمیر سے مراد وہی ہوتا ہے. کاما کی ادھر نسبت یہ بھی زید ہی ہے, اور پھر مل ملا کے ادھر نسبت تو وہ بھی زید ہی ہے. آپ نے یوں گویا کہہ دیا کاما زیدن, تو حکم پکا ہوا کہ نہ ہوا. اسی طرح آنا کلتو, کیا ایک ہے کلتو کی تو کی طرف, اور تو سے مراد بھی تو آنا, اور پھر مل ملا کے آنا کی طرف. گویا آپ نے یہ کہہ دیا کلتو کلتو, کوئی نہیں سمجھ آئی. اس کو کہتے ہیں حکم پکا. یہ دوہرا اسناد ہے جس کی وجہ سے حکم پکا. تو الحمدللہ آج ہم نے بلاغت کی ایک اصطلاح پڑھا دی جس کا نام ہے تقویت الہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا اعطینا, محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا. یوں سمجھ اللہ نے حکم کو پکا کیا, محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا, ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوئی سمجھ بھی آئی؟